السلام علیکم دوستو، میں ہوں حارث علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ حارث۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے جہاز کے بارے میں جس نے کئی سو سال پہلے اپنا سفر تو شروع کیا لیکن کبھی اس سفر کو ختم نہیں کر سکا، اور آج بھی یہ جہاز کئی جہازوں کو دکھائی دیتا رہتا ہے، لیکن سمندر میں اس جہاز کا دیکھا جانا ایک ایسی بد نصیبی ہے جس کا سامنا کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ مانا جاتا ہے کہ اس کا دکھائی دینا ایک بد نصیبی ہے۔ آج تک جن جہازوں کو یہ جہاز دکھائی دیا ہے، ان جہازوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور برا ہوتا ہے۔ 11 جولائی 1881 کو ایک جہاز میں کنگ جارج دا ففتھ اپنے بھائی البرٹ وکٹر کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ انہیں اپنے سفر میں آسٹریلیا کے پاس سمندر میں لگ بھگ صبح 4 بجے انہیں دور سمندر میں ایک لال روشنی دکھائی دی، اور پھر اچانک اس لال روشنی میں ایک جہاز نظر آیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ روشنی اور جہاز دونوں ہی غائب ہو گئے۔ جہاز پر اس وقت موجود لگ بھگ 13 لوگوں نے اس جہاز کو اچانک نظر آتے ہوئے اور غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جہاز پر موجود لوگوں کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے ابھی ابھی کچھ دیکھا ہے، لیکن وہ فلائنگ ڈچمن جہاز تھا۔ اس کا پتہ انہیں تب لگا جب ٹھیک اسی صبح جہاز کے اس کریو ممبر کی جہاز پر ہی موت ہو گئی جس نے سب سے پہلے اس جہاز کو دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ فلائنگ ڈچمن کے دکھائی دینے کی وجہ سے یہ موت ہوئی ہے، وہی فلائنگ ڈچمن جہاز جس کی دہشت پورے افریقن سمندر پر تھی۔ دہشت بھی اتنی تھی کہ سمندری سفر سے پہلے اور سفر کے دوران مسافر موسم صاف رہنے کی دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ ایسا مانا جاتا تھا کہ خراب موسم کے دوران لوگوں کو یہ جہاز ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ایسا مانا جاتا تھا کہ جس کسی کو بھی یہ جہاز دکھائی دیتا تھا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا۔ اور فلائنگ ڈچمن کے متعلق آج تک الگ الگ جگہوں پر الگ الگ لوگوں نے دکھائی دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک ایسا ہی دعویٰ ساؤتھ افریقہ کے راستے سفر کرنے والے مسافروں نے بھی کیا تھا، لیکن یہ جہاز کہاں سے آتا تھا اور کہاں غائب ہو جاتا تھا، اس بات کی معلومات کسی کو بھی نہیں تھی۔ کئی لوگ اسے ایک بھوت مانتے تھے اور کئی لوگ اسے ایک ڈراؤنی سچائی مانتے تھے، لیکن اصل سچ کیا ہے اس کا ٹھوس دعویٰ آج تک کوئی نہیں کر پایا۔ فلائنگ ڈچمن غائب ہونے کے بعد دوبارہ سمندر میں کیسے آیا اور کیا تھی اس کی کہانی؟ فلائنگ ڈچمن کے کیپٹن کا نام ہینڈرک تھا، جسے لوگ ڈچمن کے نام سے بھی جانتے تھے۔ سن 1641 میں کیپٹن ہینڈرک اپنے جہاز کو ہالینڈ سے ایسٹ انڈس کی طرف لے کر نکلے اور اپنا سفر طے کرنے کے بعد گھر واپس لوٹ رہے تھے، لیکن واپس لوٹتے وقت بیچ رستے میں ہی کیپٹن ہینڈرک نے روٹ میں کچھ بدلاؤ کر دیے اور جہاز کا رخ موڑنے کا حکم دے دیا۔ کریو ممبرز کیپٹن کے اس فیصلے سے بے حد ناخوش تھے، کیونکہ وہ جلد سے جلد واپس اپنے گھر پہنچنا چاہتے تھے، لیکن کیپٹن نے کسی کی بھی ایک نہ سنی اور جہاز کا رخ تبدیل کرنے اور آگے بڑھنے کا حکم دیتے رہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد اس جہاز کا سامنا ایک بھیانک طوفان سے ہوا جس نے اس جہاز کو نیست و نابود کر ڈالا، اور کیپٹن ہینڈرک اور اس کے سبھی کریو ممبرز کو اس سمندر نے نگل لیا۔ اس کا اصل ذمہ دار کیپٹن ہینڈرک کو ہی مانا جاتا ہے۔ ان کریو ممبرز کی بددعاؤں نے اس جہاز کو ایک ایسا جہاز بنا دیا جو ہمیشہ کنارے کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اس کہانی کے علاوہ اس جہاز کے غائب ہو جانے کی کہانیاں لوگوں میں کئی مشہور ہیں، لیکن بھلے ہی اس جہاز کے غائب ہونے کی اصل کہانی کوئی اور ہو، پر اس کا سامنا کرنے والوں کا حشر ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، فلائنگ ڈچمن کو دیکھنے والے لوگوں کی موت ہونے اور ان کے پاگل ہو جانے کی اصل وجہ کیا ہے، اور فلائنگ ڈچمن سے جڑے ان پر اسرار واقعات میں واقعی کوئی پر اسرار قوت ہو سکتی ہے یا یہ صرف لوگوں کا ایک محض وہم ہے؟ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔